غامدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ پروگرام غامدی لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، تشریف رکھتے ہیں آج کے پروگرام میں بھی محترم جاوید احمد غامدی صاحب، اور آج کے پروگرام میں ان سے بات ہوگی جمہوریت، خلافت اور سیاست سے متعلق۔ جاوید صاحب، آپ بار بار زور دیتے ہیں اس بات پہ کہ فلاں معاملے کا اس کا اختیار مسلمانوں کی ریاست اور حکومت کا ہے، اور پھر آپ حکومت سازی کے لیے بتاتے ہیں کہ صحیح طریقہ جو ہے وہ جمہوریت ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جمہوریت کو آپ نے کس طرح اسلام سے موافق پایا ہے؟ قرآن مجید یہی کہتا ہے۔ قرآن مجید نے جب مسلمانوں کے بارے میں یہ بات واضح کی کہ انہیں اقتدار حاصل ہونے والا ہے، تو ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اب ان کا نظم کس اصول پر قائم ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھیے سورہ شورى میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امرہم شورى بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی کسی خاندان کا حق نہیں ہے، کسی مامور من اللہ کا حق نہیں ہے، کسی فوجی جرنیل کا حق نہیں ہے، کسی بادشاہ کا حق نہیں ہے، کسی خاص طبقے کا حق نہیں ہے، کسی پوپ کا حق نہیں ہے، علماء کے طبقے کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ امرہم شورى بینہم کے اصول پر قائم ہوگا۔ ان کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے سے قائم ہوگا۔ تو مسلمانوں کے باہمی مشورے سے، مسلمانوں کی باہمی رائے سے اس نظم کو وجود میں آنا چاہیے۔ یہ چیز خود قرآن نے بیان کر دی ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اصول درست نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، تو آپ کے خیال میں حکومت کیسے قائم ہونی چاہیے، کس کو حق حاصل ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ دیکھیے، میں نے شادی کی، شوہر کی حیثیت سے مجھے کچھ حقوق خدا کے دیے ہوئے تھے، حاصل ہو گئے۔ میں ان حقوق کو خدا کی طرف سے تفویض کردہ حقوق کے طور پر قبول کرتا ہوں، اور انہی حقوق کی بنیاد پر میں اپنا گھر چلاتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، باپ کی حیثیت مجھے حاصل ہو گئی۔ باپ کی کیا حیثیت ہے، اس کے پیچھے بھی خدا کی سینکشن ہے۔ جب آپ کسی جگہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں گروہ کو یا فلاں شخص کو یہاں اقتدار کا حق حاصل ہو گیا ہے، کس اصول پر کریں گے؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کسی کا تقرر کرے گا، اس کے حق میں کوئی نص وجود میں آ جائے گی، یا یہ کہیں گے، اور یا دوسری بات کہیں گے، اور وہ یہ کہ لوگ اس کا انتخاب کریں گے۔ اس کے علاوہ کون سی صورت ہے؟ کیا آپ آج کے زمانے میں کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ فتوحات کے لیے نکلیں، جیسے پرانے زمانے میں اسکندر نکلتا تھا، اور کبھی مسولینی اور ہٹلر نکل کھڑے ہوئے تھے، اور وہ لوگوں کے اوپر اپنی تلوار کے زور پر حکومت مسلط کر دیں؟ کیا یہ بات کہی جائے گی؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر موجودہ زمانے میں کسی مسولینی اور ہٹلر کو اپنا جتھا بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے یہ جمہوری سسٹم جو ہے، یہ تو دور جدید کا اس کی اصطلاح ہے، اس کی پیداوار ہے، اور یہ تو مغرب کا دیا ہوا نظام ہے۔ اسلام کا کوئی یہ سسٹم تو نہیں ہے نا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ خلفائے راشدین کس طریقے سے اقتدار تک پہنچے تھے؟ انہوں نے کوئی جتھا بنایا تھا، کوئی گروہ منظم کیا تھا، پھر وہ مدینے پر ٹر دوڑے تھے، پھر وہاں پر لوگوں کی نعشیں گری تھیں، اس کے بعد انہوں نے تخت اقتدار پر قبضہ کیا تھا؟ کیا ایسے ہوا تھا؟ یا لوگوں نے ان کا انتخاب کیا تھا؟ اس زمانے کی قبائلی روایت کے مطابق لوگوں نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ خلفائے راشدین نے کیا سیاسی پارٹیاں بنائی تھی؟ کیا الیکشن لڑے تھے؟ کیا اسی طریقے سے سیاست انہوں نے کی تھی جس طریقے سے اس جمہوریت میں ہو رہی ہے؟ یہ سب چیزیں تو تمدنی ارتقاء کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض چیزوں کو آپ قبول کر سکتے ہیں، بعض کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ بنیادی اصول کیا ہے؟ لوگوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ لوگوں کے اعتماد کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ قبائلی دور میں آپ ایک طریقہ اختیار کرتے تھے، آج کے زمانے میں ایک دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی بہتر طریقہ ایجاد کر لیجئے۔ اسلام کو طریقے سے دلچسپی نہیں ہے، لوگوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا حکمران کون بنے گا۔ یہ بات قرآن مجید نے نہایت وضاحت سے بیان کر دی ہے، اور میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ سیدنا عمر جیسے جلیل القدر شخصیت نے جب اقتدار سنبھالا، اور ایک موقع پر انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ سقیفہ بنی ساعدہ سے متعلق بعض باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ بخاری میں موجود ہے۔ اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ بات بہت زور دے کر کہی کہ کوئی شخص کسی اقدام کے بارے میں کوئی غلط توجیہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لا خلافت ام مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کی حکومت ان کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگی، ان کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے گی، اس کے علاوہ کسی حکومت انہوں نے یہ کہا تھا نا، لا خلافت
لا جمہوریت تو نہیں کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا اسلام کا سسٹم تو خلافت ہے، جمہوریت تو نہیں ہے نا۔ بہت اچھا کیا آپ نے کہ یہ سوال اٹھا دیا۔ دیکھیے خلافت کا مطلب ہے کہ کوئی اقتدار قائم نہیں ہوگا۔ عربی زبان میں لفظ خلیفہ جانشین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نائب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور صاحب اقتدار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیا تھا، لا خلافت مشورۃ من المسلمین، اس میں یہ اصول بیان کر دیا تھا۔ اس کے آگے وضاحت کر دی ہے کہ جمہوریت ہی بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی رائے، ان کے مشورے کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا، اسی کی تلقین کی۔ چنانچہ یہ اسلام کا دیا ہوا اصول ہے۔ مغرب میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ اس اصول کو سامنے رکھ کر انہوں نے ادارے بنائے ہیں، اور جس طرح سے باقی علوم میں ترقی ہوئی ہے اس میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ نہیں جاوید صاحب، اگر خلافت جانشینی کا نام ہے تو پھر انبیاء کے جو جانشین ہیں وہ سلیم صافی جیسے لوگ تو نہیں ہے نا، وہ تو علماء ہیں نا، تو پھر تو اقتدار صرف علماء کا حق بن جاتا ہے نا، جن کو انبیاء کا ورثہ کہا گیا ہے۔ دیکھیے انبیاء کی وراثت دو پہلوؤں سے منتقل ہوتی ہے۔ ایک ان کی وراثت ہے انذار، بشارت، تبلیغ اور دعوت کی وراثت، یہ علماء کو منتقل ہوتی ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ کون سی وراثت کس کو منتقل ہونی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا اصلی منصب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مبشرین و منذرین۔ چنانچہ علماء کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ توبہ میں اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ توفیق دے کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کریں، اس کا علم حاصل کریں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ینذروا قومہم، وہ اپنی قوم کو خبردار کریں۔ تو انبیاء کا انذار کا منصب علماء کو منتقل ہوتا ہے، اور اس میں وہ انبیاء کے یقیناً وارث ہیں۔ دوسری طرف اگر کسی پیغمبر نے اقتدار قائم کیا ہے تو اقتدار کے بعد آگے کس کو منتقل ہوگا، اس میں یہ اصول نہیں قائم کیا گیا کہ علماء کو منتقل ہو جائے گا، ورنہ پاپائیت قائم ہو جاتی۔ اس میں یہ اصول قائم کیا گیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا اعتماد جس کو حاصل ہوگا وہ ان کی جانشینی سنبھالے گا۔ نہیں، لیکن اگر صرف مسلمانوں کی رائے کی بات ہو، آج اگر مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ایک غیر مسلم کو حکمران بنانے کے حق میں رائے دے دے تو جمہوریت میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا۔ یہ بات یہ ہے تو کیا یہ اسلام کے اصولوں سے اگر مسلمان اس درجے تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا چارہ ہے؟ یعنی آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ آپ مسلمانوں کے پاس جائیے اور ان کی اصلاح کیجیے۔ میں جو بات آپ پر واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، سب مسلمان ایسے ہو جائیں، سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ حیثیت کیا ہے کہ آپ اس کے بعد سب مسلمانوں کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام کر ڈالیں؟ پھر آپ کو مسلمانوں ہی کو قائل کرنا ہوگا۔ میری حیثیت نہیں ہے، لیکن میں بات تو وہ کروں گا نا جو میرے اللہ نے اور میرے نبی نے مجھے بتایا ہے، جس نظام کو انہوں نے مجھے دیا ہے میں تو اس پہ اصرار کروں گا۔ بات کرنے سے تو آپ کو کوئی نہیں روکتا، میں بھی بات کرنے کا حق مانگ رہا ہوں اس قوم سے کہ جو میں صحیح سمجھتا ہوں مجھے اسے کہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ تو بات تو آپ ضرور کریں، آپ اقدام نہیں کر سکتے۔ آپ کو مسلمانوں کو قائل کرنا پڑے گا کہ تم غلط اقدام کر رہے ہو، تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، تم اپنے نقطہ نظر کی تصحیح کرو۔ مسلمان آپ کی بات مانیں گے تو وہ کسی بہتر آدمی کو اپنا حکمران بنا لیں گے۔ نہیں جیسے میں صرف آپ کے بات کے حق سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ بات بہت بڑی کر رہے ہیں کہ انگریزوں کے ایک بنائے ہوئے سسٹم کو اس کو جوڑ رہے ہیں میرے مذہب کے ساتھ، میرے قرآن کے ساتھ اور میرے دین کے ساتھ، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے موافق ہے۔ اب ایک بنیادی سوال، صرف جز کا معاملہ نہیں ہے، جمہوریت میں عوام کو سپریم مانا گیا ہے، میرے دین کی روح سے سپریم جو ہے وہ صرف قرآن و سنت ہے، تو یہ روح میں اختلاف نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھیے عوام کون ہے؟ عوام اگر مسلمان ہے تو ہر مسلمان ہوتا ہے تو یہ مان کر ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی برتری اور حکومت مجھ پر قائم ہے، ہر مسلمان۔ تو ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہوگا تو اس میں بھی یہ برتری آپ قائم ہو جائے گی۔ اس کو الگ سے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسلمان جیسے ہوں گے اسی کے لحاظ سے ان کا نظم اجتماعی وجود میں آئے گا۔ آپ مسلمانوں سے بڑھ کر مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں۔ ان میں سے جتنا قرآن و سنت کی حکومت کو شخص تسلیم کرے گا، اشخاص کے مجموعے میں بھی اتنا ہی قرآن و سنت کی برتری قائم ہوگی۔ سسٹم کو میں غلط تو کہوں گا نا، میں یہ تو کہوں گا نا کہ وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ آپ لوگ تو یہ کر رہے ہیں کہ موجودہ جمہوری سسٹم کو اسلام کے اصولوں سے موافق قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ اسلام کا اصول کیا ہے پہلے اس کو طے کر لینا چاہیے نا۔ اسلام کا اصول اگر کہیں قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی مامور من اللہ آسمان سے نازل ہوگا اور وہ حکومت سنبھالے گا تو مجھے بتا دیجئے کہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر اسلام کا اصول یہ ہے کہ علماء کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا جائے گا تو آج راہ کرم قرآن و سنت میں لکھا ہوا بتا دیجئے۔ اگر قرآن و سنت نے یہ بات کہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے سے قائم ہوگا،
تو میں آپ سے عرض کروں کہ تبلیغ و دعوت بھی تو دین کا فرض ہے. لیکن وہ نہیں، لیکن یہاں پہ تو یہ بھی نہیں کہا گیا نا کہ جس سسٹم کی بنیاد جھوٹ پہ، رشوت پہ، سفارش پہ، دھوکے پہ، اس پہ استوار ہو، پیسے پہ، دولت پہ، لوٹ کے سوٹ پہ، اس کو آپ کس طرح اسلام سے موافق قرار دے سکتے ہیں؟ تو معاف کیجیے گا، کوئی اور سسٹم آپ لائیں گے اور اس کی بنیاد بھی اگر اسی پر قائم ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں، میرا میں جو گزارش کر رہا تھا سسٹم خلافت ہے نا، وہ تو کسی اس پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اگر اجازت دیں تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دوں. تبلیغ و دعوت اسلام کا حکم ہے. تبلیغ و دعوت کے ذرائع اس زمانے میں کیا تھے جب خدا کے پیغمبر تھے؟ وہ ذرائع یہ تھے کہ آپ کسی سے ملاقات کر لیں گے، کسی مجلس میں جا کے تقریر کر لیں گے، اپنی بات پہنچا دیں گے. موجودہ زمانے میں اسی مغربی تمدن نے آپ کو وہ ذرائع فراہم کر دیے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. بے شمار علماء اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع سے اپنی بات پہنچا رہے ہیں. اس میں آپ مغربی چیزوں کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ اپنی مسجدوں میں مکبر الصوت اور لاؤڈ اسپیکر کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر حرام تھا اس لیے کہ وہ کہیں دور سے آیا تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ مولوی حضرات سے اس کو چھیننا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے کی ہیں؟ ایسے ہی اس معاملے میں بھی ہوا ہے. امرو ہم شورو بینہم آپ کا اصول تھا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 1000 سال تک اس کی بنیاد پر کوئی نظم قائم نہیں کر سکے. ہم نے اس کے بجائے ملوکیت قائم کر لی. اگر مغرب میں اس کی ترقی ہوئی، اس اصول کو سامنے رکھ کر ادارے بنائے گئے، تو جہاں جہاں ان اداروں میں کوئی خرابی ہے اسے آپ دور کر لیجئے. جی بہت شکریہ. ناظرین، جاوید صاحب شاید درست فرماتے ہیں کہ ہم بیچ کے عرصے میں خلافت قائم نہیں کر سکے اور ملوکیت پہ آ گئے، اسی لیے وہ جمہوریت کی وکالت کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کے سامنے سوال رکھیں گے کہ جمہوریت پہ اصرار کی بجائے ہم اپنے اس ملوکیت سے پہلے کے دور یعنی خلافت کی طرف کیوں نہ جائیں اور اس پہ اصرار کیوں نہیں کریں گے؟ اس موضوع پہ بات ہوگی لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام غامدی میں، اور تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، یہ جو آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو حکمران کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ خلفائے راشدین کے انتخاب کے وقت اسی طرح کا انتخاب تو نہیں ہوا تھا. تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے مطابق ہے؟ اس لفظ خلافت کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ لفظ کیسے وجود میں آیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکمران منتخب کیا گیا. میں لفظ منتخب کیا گیا استعمال کر رہا ہوں اور میں یہ بتاؤں گا کیسے منتخب. جو تاریخ پڑھی اس میں نامزدگی کی، حضور نے ان کو نامزد کیا. میں عرض کروں گا جی ایسا نہیں ہوا، بالکل لوگوں نے ان کا انتخاب کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ان کا جب انتخاب ہوا اور ان کو حکمران بنا دیا گیا تو ان کو لوگوں نے خلیفۃ الرسول کہا، یعنی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا تھا. سیدنا عمر خلیفہ ہوئے، ان کو حکمران بنایا گیا تو لوگوں نے ان کو خلیفۃ و خلیفۃ الرسول کہا. عربی زبان میں ایسے کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا جانشین. ٹھیک. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اس پہ تبصرہ کیا کہ اگر یہی صورت رہی اور 8-10 حکمران ہو گئے تو پھر تو لوگ ان کو بلائیں گے تو کہیں گے خلیفت ہو خلیفت ہو خلیفت ہو، تو اس کے نتیجے میں تو بولنا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے اس اصطلاح کو ترک کیا اور یہ کہا کہ اب امیر المومنین کہا جائے. اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے واضح کر دیا یہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایک لفظ تھا عربی زبان کا جو استعمال کیا گیا. جب تک اس کا استعمال موضوع رہا لوگوں نے اس کو اختیار کیا، جب موضوع نہیں رہا تو اس کی جگہ امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا. آج آپ صدر کا لفظ اختیار کر لیں، آپ وزیر اعظم کا لفظ اختیار کر لیں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بعد کے زمانوں میں لفظ خلیفہ کا جو ایک دوسرا مفہوم تھا، صاحب اقتدار، جس کے پاس سلطان ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ مستعمل ہوا اور پھر جو ملوک ہمارے ہاں پیدا ہوئے ان کو بھی خلیفہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے پہلے تو واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ خلافت نہ کوئی شرعی اصطلاح ہے، نہ یہ کبھی شرعی اصطلاح رہی ہے. یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ تھا جو استعمال ہوا، اپنے عام مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. شرعی اصطلاح نہیں بھی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور نقطہ نکلتا ہے آپ کی گفتگو سے. آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس لیے کہا گیا کہ وہ حضور کے جانشین تھے. جانشین وہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کا جانشین وہ ہوگا جو آپ سے کسی مناسبت کی وجہ سے آ کے آپ کی جگہ بیٹھ جائے، نہ کہ لوگ اس کا انتخاب کرے.
تو خود خلیفہ کے لفظ سے بھی یہ بات سامنے نہیں آتی کہ خلفائے راشدین کا یا حضرت ابوبکر صدیق کا یا حضرت عمر کا انتخاب نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ جانشین تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے سسٹم میں تو یہ انتخاب نہیں تھا نا. نہیں، دیکھیے بات ہے، جانشین تو ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو ایک کے بعد آئے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مناسبت ہو. اللہ تعالیٰ تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو قومیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں ان کے لیے بھی. مثال کے طور پر عاد کے بارے میں کہتے ہیں یا سمود کے بارے میں کہ وہ قوم نوح کے جانشین ہوئے، یعنی ان کی جگہ پر آ گئے. تو سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی اسی لحاظ سے کہا گیا کہ جو ذمہ داری مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات انجام دے رہی تھی، وہ ذمہ داری اب وہ آپ کی جانشینی میں انجام دیں گے. یہ مطلب تھا اس کا. انتخاب ان کا کیسے ہوا، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، مجھے آپ موقع دیجئے میں آپ کو عرض کروں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے گروہ وہاں تھے، قبائلی نظام سے آپ بہت واقف ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہیں. اس کے اندر مثال کے طور پر وزیری قبائل ہے، محسود قبائل ہے. یہ قبائل جو ہیں ان کا اپنا ایک اجتماعی نظم ہوتا ہے، ان کے اپنے اندر قیادت کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور وہ پرانے زمانے میں موروثی کم اور بڑی حد تک انتخابی ہوتی تھی. یعنی لوگوں کی صفات اور اوصاف کی بنیاد پر قبیلے کے سربراہ کا انتخاب کر لیا جاتا تھا. عرب میں بھی یہی قبائلی نظام تھا. قبائلی نظام کو آپ چشم زدن میں تبدیل نہیں کر سکتے. چنانچہ دو بڑے قبیلے وہاں موجود تھے، ایک تو قریش کا قبیلہ تھا اور دوسرے اوس و خزرج کے قبائل نے انصار کی حیثیت اختیار کر لی تھی. تو انصار اور مہاجرین یہ دو گروہ تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے اکابر کے مشورے سے ہمیشہ نظم حکومت چلایا. جب آپ کا آخری سال ہوا تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حکومت اور اقتدار کس کو منتقل ہوگا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ محسوس کر کے کہ میرے بعد کوئی نزاع نہ پیدا ہو جائے، اصول بھی بیان کیا اور فیصلہ بھی سنا دیا. اصول آپ نے بیان کیا یہ کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی چونکہ ان کی رائے سے قائم ہونا ہے، تو ان دونوں گروہوں میں سے قریش کو زیادہ لوگوں کی تائید حاصل ہے. چنانچہ بہت سی روایتوں کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ قریش کے لیڈروں کو بلایا، انصار کے لیڈروں کو بھی بلایا، اور ان دونوں کو بلا کے ان کے ساتھ یہ کہا، خاص طور پر انصار کو مخاطب کر کے کہ قدموا قریشا ولا تقدموها، یعنی تم قریش کو آگے کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ الناس تبع لقریش، لوگوں کی اکثریت قریش کی تابع ہے، قریش کی پیرو ہے، وہ قریش کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں. بلکہ مزید ارشاد فرمایا مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، ان کے مسلمان بھی اسی طرح سے ان کے پیرو ہیں جس طرح ان کے منکرین پیرو. موجودہ جمہوریت ہوتی تو اس میں تو پھر نہ یہ فیصلہ وہ اناؤنس کرتے کہ حکمران قریش سے ہوگا، نہ پھر یہ خود فیصلہ کرتے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے آپ کے خلیفہ ہوں گے. بلکہ موجودہ دور میں تو یہ کہ پھر الیکشن ہوتا، جو بھی قریش سے جیتا یا اوس سے جیتا یا خزرج سے جیتا تو وہ سامنے آتا اور حکمران بنتا. الیکشن آج کے زمانے میں کرانا ممکن ہے، اس زمانے میں الیکشن کرانا ممکن نہیں تھا. آج کے زمانے میں بھی آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کسی بہت بڑے ملک میں الیکشن کرایا جائے تو کس طریقے سے کرایا جائے. یہ ذرائع مواصلات کی ترقی نے ممکن بنایا ہے کہ عظیم سلطنتوں میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں. اس وقت فیصلہ کرنے کے لیے وہی طریقے موزوں تھے جو طریقے اس وقت کے تمدن میں موجود تھے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیونکہ ہر نزاع سے بالا تر تھی، آپ خدا کے پیغمبر تھے. لیکن بعد کے جو خلفائے راشدین تھے ان کا انتخاب تو ایک الگ طریقے سے ہوا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیسے ہوا، وہی بالکل ٹھیک جمہوری اصول پر ہوا. تو پہلے میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور نے نہ صرف یہ کہ فیصلہ سنایا ہے بلکہ فیصلے کی دلیل دی ہے، اور وہ دلیل یہ دی ہے کہ الناس تبع لقریش. میں یہ فیصلہ اس اصول پر کر رہا ہوں کہ اندھے دیکھ رہے ہیں کہ قریش ہی ہیں کہ جن کو عوام کا اعتماد حاصل ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے ان کے بارے میں کیا. سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، چند اشارات ضرور دیے. مثلا ان کو نماز میں امام کھڑا کر دیا، اس سے لوگوں کی رہنمائی ہوئی اور خدا کے پیغمبر نے یہ رہنمائی فرمائی. یہ میں نے یا آپ نے یا کسی ملا عمر نے یا کسی ٹیپو سلطان نے یا کسی مہدی سوڈانی نے نہیں فرمائی. خدا کا پیغمبر جو خدا کی طرف سے مامور تھا انہوں نے رہنمائی فرمائی، فیصلہ کیا، فیصلے کی دلیل دی. اس طرح اس اصول کو موقت کر دیا کہ فیصلے کی بنیاد آپ کا کوئی شخصی انتخاب نہیں ہے، فیصلے کی بنیاد لوگوں کا اعتماد ہے، اور لوگوں کو تلقین کی کہ لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. اسی فیصلے کا حوالہ دیا گیا بنی ساعدہ کے اس چبوترے میں جہاں بحث ہو رہی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق نے یہی روایت سنائی، سعد بن معاذ سے یہی بات پوچھی، سعد بن عبادہ سے یہی بات پوچھی. اس کی بنیاد پر انصار نے اتفاق کیا اور کوئی جتھا نہیں بنا، کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، پرامن طریقے سے
تمام لوگوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس حکومت پر تبصرہ کیا سیدنا عمر نے اسی خطبے میں، جس کا میں نے کسی پچھلے پروگرام میں حوالہ دیا تھا. اس میں انہوں نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ایسی شخصیت تھی تقطع العناق ہے، کہ لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی تھیں. بسا اوقات جمہوری نظام میں بھی ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ ہر آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے انتخاب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب زندہ ہیں، ان کے انتخاب کا موقع ہے، تو آپ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی انہی کے بارے میں فیصلہ کرے گی. بالکل اسی طریقے سے جماعت اسلامی میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی شخصیت تھی، اعتماد سے کہہ سکتے تھے کہ انہی کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ اعتماد تھا. اگلے دن کسی نے خروج نہیں کیا تھا، لوگوں نے قبول کیا اس فیصلے کو اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ نافذ ہوا. ٹھیک، اور اس فیصلے کے بعد ایک اور عمل ہوا جس کو بیعت کہتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا انتخاب بھی خالص جمہوری اصولوں کے مطابق ہوا اور اکثریت کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، لیکن وہاں جو دوسرا عنصر تھا خلافت میں، یعنی سمع و طاعت اور بیعت کا، وہ موجودہ جمہوری نظام میں کہاں پہ سمو جاتا ہے؟ یہ جاوید صاحب سے پوچھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام غامدی میں. جاوید احمد غامدی صاحب، آپ کی بات اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا انتخاب بھی جمہوری طریقے سے ہوا، خلافت کا ایک دوسرا اہم جو عنصر ہے وہ ہے بیعت. موجودہ جمہوری سسٹم میں تو ہمیں وہ چیز کہیں نظر نہیں آتی، اور ہماری دین کے روح سے سمع و اطاعت اور بیعت کو لازم قرار دیا گیا ہے. سمع و اطاعت تو لازم ہے، ہمیشہ سے لازم رہے گی. یہ صرف آپ کے دین میں لازم نہیں قرار دی گئی، بلکہ ہر نظم حکومت میں لازم قرار دی جاتی ہے. جس وقت کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اصول یہی ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے گی. سمع و اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بات سنیں گے اور لوگ بات مانیں گے. میں جب سرخ بتی کے اشارے پر اپنی گاڑی روکتا ہوں تو میں اصل میں سمع و اطاعت کر رہا ہوتا ہوں. میں جب حکومت پاکستان کے قوانین کی پابندی کرتا ہوں تو میں سمع و اطاعت کر رہا ہوتا ہوں. تو سمع و اطاعت تو حکومت کا لازمہ ہے، چنانچہ اس کا حکم ہمیں دینی حیثیت سے بھی دیا گیا ہے. سمع و اطاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حیثیت سے ہوتی ہے اور حکمرانوں کی ایک دوسری حیثیت سے ہوتی ہے. وہاں ہم سمع و اطاعت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. رہ گئی بیعت، تو یہ اس زمانے کا رواج تھا، اس کا کوئی دینی پہلو نہیں ہے. یقیناً یہ اس زمانے میں عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ عہد معاہدہ کرتے وقت لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، اسی کو بیعت کہا جاتے تھے. یہ آپ موجودہ زمانے میں بھی کرتے ہیں، اس کی صورتیں بدل گئی ہیں. جس وقت آپ کی پارلیمنٹ کا انتخاب ہوتا ہے تو حلف اٹھایا جاتا ہے باقاعدہ، یہ وہی حلف ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے موقعوں پر بھی یہ کرتے ہیں. اس کا تعلق انتخاب سے نہیں ہے. جب کوئی حکمران منتخب ہو جائے گا تو پرانے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ پھر اس سوسائٹی کے ارباب حل وقت کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے. اس میں تو امیر یا امیر المومنین اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی تھی اور اس کی تابعداری کا حلف اٹھایا جاتا. یہ جو آئین وغیرہ اس وقت آپ حلف اٹھاتے ہیں، اس میں تو آپ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں یا اپنے فرائض کے حوالے سے کوئی وعدے وعید کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے اس کی ساتھ؟ اس میں بھی کسی کی شخصی وفاداری کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں جو حکم قرآن و سنت کے مطابق دیا جائے گا ہم اس کی پیروی کریں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اپنے پہلے خطبے میں یہ بات واضح کر دی تھی اور یہ اصول قائم کر دیا گیا تھا کہ اللہ کی معصیت کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. اطاعت تو اصل میں وہاں بھی قانون کی جاتی ہے، قرآن اور سنت کا قانون ہے اور اس کے تحت جو قانون سازی ہوتی ہے اسی کی اطاعت کی جاتی ہے. تو یہ اطاعت کا عہد ہے. جس وقت ہم انتخابات کرتے ہیں تو دیکھیے، مجھے انتخابات میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سے اتفاق ہو، آپ کو ایک دوسرے شخص سے اتفاق ہو، ہم ووٹ دینے میں اختلاف کرتے ہیں. جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر سب اس حکم کو مانتے ہیں اور اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں. فیصلے کو تسلیم کرنا یہی اصل میں بیعت و سمع و اطاعت ہے. آپ چاہیں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لیں، چاہیں تو حلف اٹھا کے کر لیں. مثال دیکھیے، موجودہ زمانے میں جماعت اسلامی قائم ہوئی. جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک نظم جماعت تھا جو قائم کیا گیا. اس میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کی بجائے ایک دوسرا طریقہ اختیار کر لیا اور وہ حلف اٹھانے کا طریقہ ہے. اس کا رکن عہد رکنیت پر دستخط کرتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے. تو یہ بات خود مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے عمل سے واضح ہو گئی کہ بیعت سمع و اطاعت کو اسلام کا حکم نہیں ہے. ایک اور حوالے سے موجودہ جمہوریت اور خلافت ایک دوسرے سے
مختلف نظر آتے ہیں. خلافت میں امیر اور طاقت کا منبع ایک ہوا کرتا تھا. جو امیر المومنین بن جاتا تھا سب کچھ اس کی ذات کے گرد ہوتا تھا. ادھر بعض اوقات صدر الگ ہوتا ہے، پرائم منسٹر الگ ہوتا ہے، اختیارات بھی جو ہے وہ مختلف اداروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ سسٹم خلافت کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے یہ تمدنی ارتقاء ہے، اس میں کوئی چیز اسلام نے طے نہیں کر دی. خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ تمام اختیارات کا ارتکاز ایک ہی شخص میں تھا. ارباب حل وقت تھے، ان کے ساتھ مشورہ کیا جاتا تھا، رائے قائم کی جاتی تھی. اس کا بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، جب سواد عراق کی زمینیں فتح ہوئیں اور بہت بڑے بڑے رقبے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، تو ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا لوگوں کے مابین، ارباب حل وقت کے مابین، کہ ان کا نظم و نسق کیسے چلایا جائے، کیا یہ سرکاری ملکیت میں رہیں یا نجی ملکیت میں دے دی جائے. اس پر 6 دن تک بحث ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر متناسب نمائندگی کے اصول پر تمام قبائل کے نمائندے بلائے گئے. چنانچہ قاضی ابو یوسف اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 5 من الاوس و 5 من الخزرج، 5 اوس میں سے 5 خزرج میں سے، اسی طرح مہاجرین و انصار میں سے لوگ جمع ہوئے اور پھر انہوں نے بحث مباحثہ کر کے ایک فیصلہ کیا. تو اس طریقے سے وہاں بھی ارباب حل وقت ذمہ داریاں انجام دیتے تھے. لوگ اختلاف کرتے تھے، خود سیدنا ابو بکر کے ساتھ سیدنا عمر نے بہت موقعوں پر اختلاف کیا. اور میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر کو نامزد کر دیا تھا. آپ ابن سعد کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب ان کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے تمام ارباب حل وقت کو جمع کیا، ان کے ساتھ مشورہ کیا، اپنی تجویز ان کے سامنے رکھی، ان کی آراء سنی، ان کی اکثریت، بہت بڑی اکثریت نے ان کے حق میں رائے دی، اس کے بعد انہیں نامزد کیا گیا. لیکن جاوید صاحب، خلافت میں سب سے زیادہ محاسبہ حکمران کا ہوتا تھا. وہ عدالت میں جواب دہ ہوتا تھا، اس کو عدالت میں طلب کیا جاتا تھا، ایک عام آدمی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. ایک عام آدمی اٹھ کے امیر المومنین سے سوال کرتا تھا، اس کا محاسبہ کرتا تھا کہ آپ نے 2 چادر کیوں لیے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ. لیکن آپ کی جمہوریت میں اور موجودہ جمہوریت میں جو صدر بن جاتا ہے وہ قانون سے مبرہ ہو جاتا ہے، اس کو آپ عدالت میں طلب نہیں کر سکتے، اس کا وہ احتساب نہیں ہو سکتا. تو یہ اپنی روح کے لحاظ سے اسلام اور خلافت کے خلاف نہیں ہے یہ سسٹم. اس وقت جو آپ کا جمہوری نظام ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اسلام کے بھی خلاف ہیں، جو اسلام کی روح کے بھی خلاف ہیں، جو عام اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہیں. ان کی اصلاح کرنی چاہیے. مثال کے طور پر مغربی ملکوں میں بہت سی جگہوں پر وزیر اعظم کو ہر عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے، اس کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو کوئی جمہوریت کا لازمہ نہیں ہے. ایک تحفظ آپ کے سربراہ مملکت کو آپ کے آئین میں دیا گیا ہے، اس تحفظ کو بہت سی شرائط کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے، اور میرے نزدیک جس طرح اس کو ایک عمومی اطلاق حاصل ہے وہ ختم کر دینا چاہیے. یہ میری بات کا یہ مطلب جو نہیں ہے. تحفظ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے؟ میں اس کو منافی سمجھتا ہوں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو بہرحال وہ عدالت میں بلایا جائے گا. خلفائے راشدین کی روایت بھی یہی تھی اور اچھی جمہوریتوں کی روایت بھی تو یہی پھر ہے. تو یہ سسٹم اسلام کے خلاف ہوا نا. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اسلام کے مطابق؟ نہیں، دیکھیے بات یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آپ کے آئین میں ایک طے شدہ اصول ہے. جمہوریت تو یہ ہے کہ لوگوں کے اعتماد سے حکومت بنے گی. میں جس چیز کے بارے میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے، آپ کو، کسی گروہ کو، کسی جتھے کو، کسی علماء کے طبقے کو، کسی معمور من اللہ ہستی کو اپنا دعویٰ لے کر اٹھ کے اور لوگوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. حکومت کا فیصلہ عوام کریں گے. یہ اصول ہے جو اسلام نے قائم کیا ہے. اس اصول کی بنیاد پر ادارے بنانے ہیں. یہ انسانی تدبیر ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان غلطیوں کی ہمیں اصلاح کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام بہتر ہے. ممکن ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں کہ پاکستان کے آئین میں فلاں اور فلاں تبدیلی. ابھی آپ نے 18ویں ترمیم کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے. اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، تغیرات ہو سکتے ہیں. ناظرین، اگر جمہوریت اسلام سے مخالف نہیں ہے اصول لحاظ سے، تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ کون سا سسٹم زیادہ اسلامی اصولوں کے قریب ہے، صدارتی یا پارلیمانی؟ اور یہ کہ اسلام میں سیاسی پارٹیوں کی کیا گنجائش ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ یہ سوالات جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اسلام اور جمہوریت سے متعلق. صاحب، ایک
اس لحاظ سے آپ بتا دیجئے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ خلافت میں جس طرح ایک فرد حکمران امیر المومنین ہوتا ہے، موجودہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو سپریم کر دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام اسلامی اصولوں کے مطابق ہے زیادہ یا کہ صدارتی نظام زیادہ قریب ہے؟ پہلے تو میں اس بات کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ اسلام میں بھی پارلیمنٹ ہی کے پاس اختیار ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول قائم کیا وہ یہ تھا کہ ارباب حل وقت، یہ اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، ارباب حل وقت معاملات چلائیں گے۔ ان کے اندر سے کسی ایک شخص کو امیر المومنین یا خلیفہ یا سربراہ مملکت منتخب کر لیا جاتا تھا۔ یہ اصول وہاں بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ فرد واحدی کے پاس، کیونکہ ارباب حل وقت کی اصطلاح آپ کے ہاں استعمال ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے ارباب حل وقت جو تھے اس وقت کی پارلیمنٹ تھی، یقیناً وہی لوگ تھے۔ ان لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ شریک مشورہ رکھا، ان کی رائے کی بنیاد پر فیصلے کیے۔ اچھا، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ارباب حل و عقد جو ہے وہ منتخب تو نہیں تھے نا، وہ نامینیٹڈ تھے نا، وہ لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر تھے۔ دیکھیے، منتخب کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہوگا باقاعدہ۔ قبائلی نظام میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قبیلوں کا اعتماد جن بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے، جن اکابر اور شیوخ کو حاصل ہوتا ہے، وہی نمائندگی کر لیتے ہیں۔ آپ تو خود قبائلی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں قبیلوں کے سردار اور شیوخ کس طریقے سے منتخب ہوتے ہیں۔ ان کے انتخاب کو فطری انتخاب کہنا چاہیے۔ لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کا اعتماد کسی موقع پر مجروح ہو جاتا ہے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور قبیلے اسے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو قبائلی نظام میں جو طریقہ تھا اسی طریقے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان لوگوں کی ان کی حیثیت اور اہمیت کے مطابق ارباب حل وقت کی شورا کے لیے منتخب یقیناً ایسا ہی کیا گیا، ایسا ہی ہمیں بھی کرنا تھا۔ اگر آج کے زمانہ نہ ہوتا، یہ دور جدید ہے جس میں الیکشن کرانا ممکن ہو گیا، لوگوں کی رائے لینا ممکن ہو گیا، اس کا نظم قائم کرنا۔ آپ خود سوچئے کہ جب صورتحال یہ تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے، اس وقت اس پوری مملکت میں، اور مملکت جانتے ہیں کتنی بڑی مملکت تھی، یعنی موجودہ زمانے کے 20-21 ممالک اس مملکت کے صوبے بن چکے تھے، لیکن اس میں انتخاب نہیں کرانا ممکن تھا۔ کہاں وہ ارباب حل وقت اور کہاں آپ کی موجودہ پارلیمنٹ ان لوگوں کے لیے بھی تو اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے کوئی معیار تھا جو فیصلے کرتے تھے۔ موجودہ پارلیمنٹ میں تو ہر ایرے غیرے جس کو بھی ووٹ مل گیا، جس نے بھی ووٹ خرید لیا، وہ آپ کا ارباب حل وقت بن جاتا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنے اندر سے جن لوگوں کو منتخب کیا وہ اخلاقی لحاظ سے بہترین خلائق تھے۔ آج کے زمانے کے لوگ اپنے لحاظ سے منتخب کر رہے ہیں، لوگوں کو بدلیے۔ جب لوگ تبدیل ہوں گے تو پھر بہتر لوگ بھی آ جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آسمان سے حکمران تو بہت سالے آ جائیں اور عوام کا وہ حال ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ عوام کی جو حالت ہوگی اس کے لحاظ سے وہ اپنے حکمران منتخب کریں گے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑا نقطہ جو اسلامی اصولوں کے خلاف نظر آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے دینی شخصیات کی کتابوں میں، مولانا مودودی وغیرہ کی، کہ اسلام کی روح سے آپ کی پہلی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو ایک منصب کے لیے امیدوار بنا دے اور آپ یہ کہیں کہ میں اس کے لیے اہل ہوں۔ کوئی خلیفہ راشد خود اس کا امیدوار نہیں بناتا۔ آپ کے موجودہ جمہوری سسٹم میں اس کے بغیر آپ آگے آ ہی نہیں سکتے کہ آپ خود اپنے آپ کو امیدوار بنا کے، بلکہ اپنے بارے میں آپ کو دعوے کرنے پڑتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اور اپنے مخالف جو ہے اس پہ آپ الزامات لگاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تو یہ سراسر اسلام کا خلاف سسٹم نہیں ہے۔ اسلام میں جو اصول بیان کیا گیا اور جس کی تلقین حضور نے کی وہ ایک اخلاقی اصول ہے کہ آدمی کو اقتدار کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی صاحب نے اس بات کو بڑھا کر وہاں پہنچا دیا کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش نہیں کر سکتا، پھر تو بیوروکریسی وجود میں نہیں آ سکتی، امتحانات نہیں ہو سکتے، لوگ مختلف مناصب کے لیے کمپٹیشن میں نہیں آ سکتے، پھر تو ہر چیز درم برم ہو جائے گی۔ آدمی کو حریص نہیں ہونا چاہیے۔ اقتدار کا حریص ہونا یہ اخلاقی لحاظ سے ایک قابل مذمت چیز ہے۔ اسلام آپ کے باطن کو اپیل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ حریص اقتدار نہ ہوں۔ آپ اپنے موجودہ نظام میں بھی مزید اصلاحات کر سکتے ہیں، اس میں بہتر طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ ایران میں علماء کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بہت سی اصلاحات کی۔ ان اصلاحات سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ اس میں کچھ بہتر طریقے اختیار کیے جائے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کی قیادت کے لیے امیدوار بنانا یہ غلط کام نہیں ہے۔ اس کی بات نہیں۔ اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی خدمت کر سکتا ہے تو ضرور پیش کرے اپنے آپ کو۔ خود سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگے بڑھ کر پیش کیا، انہوں نے کہا کہ انی حفیظ امین،
میں آپ کے خزانوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، میں ایک امانت دار شخص بھی ہوں، اور میں معاملات کو بہتر طریقے سے چلا لوں گا. تو اس وجہ سے یہ کوئی حرج کی بات نہیں. جو بات حدیث میں کہی گئی ہے وہ حریص ہونے کی مذمت ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اقتدار کے حریص نہ بنو. اگر حریص بنو گے تو اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے. تو اخلاقی چیزیں آدمی کو تلقین کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جب آپ کوئی سسٹم بناتے ہیں، نظم بناتے ہیں، تو بہرحال میں درخواست دوں گا اور میں جا کر امتحان میں پیش ہوں گا، اور پھر میں بیوروکریسی میں اپنے آپ کو منتخب کروں گا. پہلا اقتدار تو بیوروکریسی کے پاس آتا ہے نا، یعنی آپ کے کمشنر، آپ کے ڈپٹی کمشنر، آپ کے مختلف عہدوں کے سربراہ اسی میں سے نکلتے ہیں. تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ اچھا جیسے اسلام میں کیا سیاسی جماعتوں کی گنجائش ہے؟ اسلام تو پوری امت کو اتحاد کی درس دیتا ہے، وحدت کی درس دیتا ہے، اور یہاں پہ مختلف بنیادوں پہ آپ نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوتا ہے. تو یہ سیاسی پارٹیوں کا تصور جو ہے یہ اسلام کے خلاف دلچسپ بات ہے کہ خود خدا تقسیم کر کے کہہ رہا ہے یہ انصار ہیں، یہ مہاجرین ہیں. یعنی مسلمانوں کی جمعیت کے اندر بھی خصائص کی بنیاد کے اوپر گروہ بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حجرات میں بیان کیا ہے کہ یہ گروہوں کا وجود میں آنا خود فطرت کا تقاضا ہے. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قبائل کیسے بنے، شعوب کیسے بنے، یعنی گروہوں میں لوگوں کا بٹ جانا. یہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ اس کے کچھ فطری تقاضے ہیں. ذاتی مناسبت، نسلی طور پر بعض مناسبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، زبان کی مناسبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض شخصیات سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اس ساری امت میں اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں، مثلا امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ہم سب کے محبوب ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو اپنی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا، کچھ نے امام شافعی کو منتخب کر لیا. یہ انسانی فطرت ہے. اس وجہ سے اس کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں لیکن جیسا وجود اس میں وقت آپ نے خود فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اختلاف کرتے تھے مختلف ایشوز سے، اور اس سے متعلق خلیفہ راشد ابو بکر صدیق کے سامنے یا دیگر مواقع پہ. اس وقت ہم نے دیکھا کہ پارٹیوں کے اندر ایک الگ ڈکٹیٹرشپ، یا خصوصاً جو نئی ترمیم ہوئی 18th امینڈمنٹ، اس کے روح سے تو پارٹی صدر کو اس طرح اختیار دے دیا گیا کہ اس کے سامنے کوئی منہ نہیں کھول سکے گا. یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں تو بے شمار معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ جو مزے کا خیز ہیں. مثال کے طور پر یہی دیکھ لیجیے نا کہ پارٹیوں میں کبھی جمہوری طریقے سے انتخابات نہیں ہوتے. جمہوری طریقے سے انتخابات ہونے چاہیے نا پارٹیوں کے اندر. لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے سربراہ کا انتخاب کریں. میں پچھلے دنوں میں ملیشیا میں تھا، وہاں پر ایک چینیوں کی پارٹی ہے، اس میں الیکشنز ہوئے اور معلوم ہوتا تھا جیسے ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں. یعنی مہم چل رہی ہے، لوگ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، ڈیلیگیٹس جمع ہیں، اور پھر کچھ معلوم نہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اور جو شخص عرصے سے سربراہ تھا اس کی بجائے ایک دوسرے آدمی کو سربراہ منتخب کر لیا گیا. ہمارے ہاں آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا. ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جیسے ایک خلیفہ جو ہوتا تھا امیر المومنین، وہ پوری دنیا کے لیے ہوتا تھا. خلافت سرحدوں کو نہیں مانتا تھا، اس کو وسعت دیتا ہے پوری دنیا میں. لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ سسٹم کے نتیجے میں ہر جگہ الگ الگ ملک بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی سرحد ہے، اس کی اپنی سرحد. اس لحاظ سے بھی یہ موجودہ سسٹم، یہ موجودہ سرحدوں کا سسٹم، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے. صرف 94 سال کے بعد اندلس کی حکومت وجود میں آ گئی تھی، اور وہاں جو حکمران تھے ان کو بھی خلیفہ کہا جاتا تھا، اور عباسیوں کے خلفاء کو بھی خلیفہ کہا جاتا تھا. اور یہ وہ دور ہے یعنی 94 سال کے بعد جس میں آپ کے جلیل القدر فقہا پیدا ہوئے. یعنی وہ لوگ جو اس پوری امت کی رہنمائی کرتے ہیں. مجھے کسی ایک کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ اندلس کی سلطنت میں کوئی حرام کام ہو گیا. اگر 2 حکومتیں اس کے بعد قائم ہوئیں، اور آپ آج بھی فخر کرتے ہیں کہ قرطبہ میں ہم نے ایک عظیم تمدن کو وجود بخشا تھا، تو آج کے زمانے میں اگر 55 ممالک بن گئے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بڑی اچھی بات ہوگی کہ آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. آپ دیکھیں یورپی یونین متحد ہو رہی ہے، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ضرور ہے، لیکن یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب. ناظرین گفتگو دلچسپ ہے لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا. جاوید احمد غامدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گا آج کے پروگرام سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.